بریک کے بعد 5واں سبق کنٹینیو رکھتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے اس میں فارسی جملوں میں حرف جار کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، یعنی حروف جار جو ہوتے ہیں ان کا استعمال کیسے ہے. تو جملہ ملاحظہ فرماتے ہیں. کتاب یوز کرتے ہوئے کتاب کجا است، کتاب کہاں ہے؟ کتاب برمیز است، کتاب میز پر ہے. کتاب روئی میز است، کتاب جو ہے وہ میز کے اوپر ہے. کتاب در کیف است، کتاب بیگ میں ہے. کتاب توی کیف است، کتاب بیگ میں ہے. آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ان میں بار، در، روئی، توئی، آدھ، تا، بروئی، بے، یہ اس طرح کے فقرے جو ہیں یہ سارے جو ہیں حروف جار ہیں. اور حروف جار کے استعمال کو ہم نے ابھی دیکھا ہلکا سا. میں، سے، کے تک، پر، یہ سارے جو ہیں حروف جار ہیں. اردو کے برعکس فارسی میں حروف جار اسم سے پہلے استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں اردو میں اگر ہم کہیں تو گھر میں، اب اس میں گھر جو ہے اس کے بعد جو ہے میں، یہ حروف جر ہے. اس حرف جر میں اسی طرح دیکھیں باقی اس کو الٹا دیں، یعنی اردو والوں کو الٹا دیں تو الٹی جو ترتیب ہوگی وہ فارسی کی ہو جائے گی، فارسی کو الٹا دیں تو اردو کی ہو جائے گی. دار خانے گھر میں، توئی خانے گھر میں. دار اور توئی ایک ہی میننگ رکھتا ہے. بار میز میز پر، روئی میز میز پر، یہ بار اور روئی یہ بھی ایک ہی میننگ ہے. از سے اس کا مطلب ہے از بازار بازار سے. تو خانے گھر تک. برائے کے لیے، برائے بچے بچے کے لیے. با دوست دوست کے ساتھ. یہ سارے جو ہیں یہ حروف جار ہیں، ان کا استعمال آپ دیکھ رہے ہیں. مزید ایک دو جملے دیکھتے ہیں اس میں. سبد کو استعمال کرتے ہوئے نون در سبد است، روٹی جو ہے نان جو ہے وہ ٹوکری میں ہے. آب در لیوان است، پانی گلاس میں ہے. نمک در نمکدان است، نمک جو ہے وہ نمکدان میں ہے. چوئے، بلکہ زیادہ بہتر میں چوئے توئی فنجان است، چائے پیالی میں ہے. اسی طرح ان کو تھوڑا سا مزید فکروں میں، تھوڑے بڑے فکروں میں. این ساعت برائے آموزگار است، یہ گھڑی استاد کے لیے ہے. برائے برائے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تقریباً اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. این عروسک برائے بچے است، یہ گڑیا بچے کے لیے ہے. کتاب کتاب در قفسے است، کتاب الماری میں ہے. خورشید در آسمان است، سورج آسمان پر ہے. نامه در پاکت است، خط لفافے میں ہے. گلدان روی میز است، گلدان جو ہے وہ میز پر ہے. غالی روی کف اتاق است، قالین جو ہے وہ فرش پر ہے یا روی کف اتاق بود یا فرش پر تھا. مجید از کلاس غائب بود، مجید کلاس سے غیر حاضر تھا. این توپ برائے اکرم است، یہ گیند اکرم کے لیے ہے. اب تھوڑے سے جملے جس میں استعمال کجا کا ہے وہ دیکھتے ہیں اور دوسرے فکروں کا ہے، یعنی مثبت اور منفی ان کا جواب سوال کے اعتبار سے دیکھیے. ساعت کجا است، گھڑی کہاں ہے؟ ساعت روی میز است، گھڑی جو ہے وہ میز پر ہے. پیراہن کجا است، قمیص کہاں ہے؟ پیراہن در چمدان است، قمیص جو ہے وہ سوٹ کیس میں ہے. چمدان سوٹ کیس.
یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے فقرے ہیں جن کو آپ تھوڑے سے اور اگر آپ کی ووکیبلری بڑھ جائے، ذخیرہ الفاظ بڑھ جائے تو آپ مزید بھی ان کو بنا سکتے ہیں۔ ایک اور اب ہم دیکھتے ہیں کو کی مثال، علی کو، علی کدھر ہے؟ اب دیکھیں اب کجا کا اور کدھر کا، یعنی یہاں بھی کہاں علی کدھر ہے یا علی کہاں ہے، دونوں ہی معنی ہیں۔ کجا کا معنی کدھر نہیں ہے، علی کجا، علی کہاں ہے، علی کو، علی کہاں ہے، علی در منزل است، علی گھر میں ہے۔ عکس کجا است، فوٹو کہاں ہے، عکس در البم است، فوٹو البم میں ہے۔ کلید کجا است، چابی کہاں ہے، کلید تو ایک غفل است، کلید چابی جو ہے وہ تالے میں ہے۔ آمنہ کو، آمنہ در دبیرستان است، آمنہ کہاں ہے، آمنہ اسکول میں ہے، دبیرستان اسکول کو کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں ان میں ابھی آج ہم نے یہ سیکھا، اس میں پانچواں ہمارا جو سبق ہے اب اختتام پذیر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی، اور ہم نے اس میں حروف جر کا استعمال بھی سیکھا، جمع کا استعمال، مختلف چیزیں ہم نے دیکھی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم سبق 6 میں جب چھٹا سبق شروع کرتے ہیں تو اس میں ہم مزید کچھ چیزیں دیکھیں گے، جملے میں کلمہ صفت کا بطور خبر استعمال کیسے ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک اللہ